بیٹیاں گھر کا نور ہوتی ہیں، آپ ان کو بوجھ سمجھتے ہو؟ آپ اس لیے بوجھ سمجھتے ہو ان کو کہ کیونکہ ان کا نکاح کرنا ہے کل، پھر یہ ہمارے گھر میں نہیں رہے گی۔ پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، جس فیلڈ میں یہ جانا چاہتے اس میں جانے دو، بٹ جو ہمارا اسلام جو ایلو کرتا ہے وچ اسلام ڈزنٹ ایلو، اس میں مت جانے دو۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ کچھ دن پہلے مجھے ایک بہن کی میسیج آئی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک ویڈیو بنا سکتے ہو۔ میں نے کہا کس پہ؟ پھر اس بہن نے کہا کہ بیٹیوں پہ، بیٹیوں کو زیادہ ستایا جاتا ہے گھر میں، باہر۔ میں نے پھر بولا اسے کیسا ستایا جاتا ہے؟ انہوں نے بولا بہت۔ میں نے پھر کیا کیا، میں نے تھوڑا ریسرچ کیا اس پہ، دین آفٹر دیٹ مجھے بھی پھر ریئلائز ہوا، ہاں ایسا ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب بھی گھر میں کبھی بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، آپ بولتے ہو کہ یہ ہمارے لیے بوجھ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کس نے کہا یہ بوجھ؟ جس گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، اس میں برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بیٹیاں گھر کا نور ہوتی ہیں، آپ ان کو بوجھ سمجھتے ہو؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 4 بیٹیاں تھیں، 4 کورِ آستمان، اینڈ آپ بولتے ہو بیٹیاں بوجھ ہے۔ دیکھو نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھی تو آپ اٹھ کے ان کا استقبال کرتے تھے، بولتے تھے کہ میری بیٹی آئی ہے، میری بیٹی آ رہی ہے، اینڈ آپ کہتے ہو یہ لڑکی ہمارے لیے بوجھ ہے۔ بیٹیاں جو ہے نا، یہ ماں باپ کا ایک عکس ہوتی ہے، ماں باپ کا عکس ہوتی ہے، باپ کا عکس ہوتی ہے۔ ایک باپ کبھی نہیں پسند کرتا ہے کہ میری بیٹی روئے، وہ ویسا باپ ہوتا ہے، مگر جو ماں باپ یہ سمجھتے کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، ہمارے گھر میں بیٹی ہے، یہ بوجھ ہے ہمارے لیے، ان کے لیے کیا مطلب وہ نا، یہ بہت غلط بات ہے۔ ایسا مت سوچو، یہ منفی سوچ مت رکھو، نیگیٹیو سوچ جو آپ رکھتے ہو، تھنک پازیٹیو۔ میں اپنی بات بولوں گا، میری اپنی بہن نہیں ہے، میں ترس جاتا ہوں کہ میری بھی بہن ہو۔ کیوں؟ بہن بھائی کا سہارا ہوتی ہے، بھائی کو کبھی یہ نہیں دیتی ہے، کبھی دکھ نہیں دیتی، بھائی دیتا ہے کبھی بہن کو، مگر ایک بہن کو کبھی نہیں۔ اگر ہوتی بھی ہے کبھی لڑائی، گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، وہ تھوڑا بکواس ہوتا ہے باتوں میں ہی، پھر بہن یہیں سے جاتی ہے کہ میرے بھائی ٹھیک ہو، یہ لو چائے ہو، اینڈ آپ ایک لڑکی کو، ایک بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہو۔ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، اگر یہ کبھی خوش بھی نہ ہوتی ہے نا، اگر یہ کبھی دکھ میں ہوتی ہے، کسی مصیبت میں ہوتی ہے، یہ اپنے گھر والوں کو کبھی پتہ بھی نہیں چلنے دیتی ہے، ایسی ہوتی ہے بیٹیاں۔ بیٹیاں جو ہے نا، یہ اپنی ماں کے کام میں اپنا ہاتھ بٹاتی ہے، ہر کوئی کام کرتی ہے گھر کا، پھر آپ بولتے ہو یہ بیٹی جو بوجھ ہے ہمارے لیے۔ آپ اس لیے بوجھ سمجھتے ہو ان کو کہ کیونکہ ان کا نکاح کرنا ہے کل، پھر یہ ہمارے گھر میں نہیں رہے گی۔ ہائے ہائے، کیسی یہ غلط سوچ، یہ منفی سوچ رکھی ہے آپ لوگوں نے کہ بیٹیاں بوجھ ہے، اس طرح نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا ہے حضور نے کہ جو ماں باپ اپنی 3 بیٹیوں کو پڑھائے گا، اچھی تربیت کرے گا، پھر ان کا نکاح بھی اچھی طرح کرے گا، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔
جنت کی بشارت، آپ کو یہی بولا جاتا ہے کہ آپ جنت میں جاؤ گے سیدھے، دین کیوں بولتے ہو آپ بیٹیوں کو بوجھ؟ آج کل بولتے ہیں ماں باپ تجھے نہیں پڑھنا ہے بیٹی سیشن پارن کین، کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ آج کل کے دور میں ضرورت ہے ایک ہاسپٹل میں ایک عورت ڈاکٹر کی، ایک لڑکی جو ڈاکٹر ہو، کیونکہ جب ایک عورت کے پاس سامنے ایک مرد ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ایمبیرس ہوتی ہے، وہ شرم کے مارے کچھ بول بھی نہیں پاتی ہے۔ جب ایک عورت ہوگی اس کے سامنے، لڑکی ہوگی اس کے سامنے وہ کھول کے بول سکتی ہے جو بھی بولنا ہوگا۔ اس لیے ان کو پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، جس فیلڈ میں یہ جانا چاہتے اس میں جانے دو، بٹ جو ہمارا اسلام جو ایلو کرتا ہے وچ اسلام ڈزنٹ ایلو، اس میں مت جانے دو، اگر کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا بھی فیوچر برائٹ کیوں نہ اس میں بنے، مت جانے دو۔ مگر جو ایلو کرتا ہے اسلام، پڑھنا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، باقی جابس کرنا، اس میں جانے دو، کیوں نہیں جانے دو گے؟ جب آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کی بچپن میں اچھی تربیت کی ہوگی دین وہ کبھی آپ کے ساتھ غلط نہیں کرے گی، وہ ایسا سوچے گی بھی نہیں۔ اگر وہ کبھی غلط کرتی بھی وہ پھر اس وقت سوچتی کہ میں نے غلط کیا، میں اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی۔ بیٹیاں جو ہے نا یہ کیوں دیکھو نا یہ کتنی یہ ہوتی ہیں، یہ پریشیس قیمتی چیز ہے، اللہ نے ان کو قیمتی بنایا۔ کیوں بنایا اتنا قیمتی؟ اس طرح اگر ایک قیمتی چیز ہوتی ہے ہمارے گھر میں جیسے آرنامنٹس، گولڈ، وہ کہاں رکھتے ہیں ہم؟ وہ لاکر میں رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پریشیس ہے، وہ قیمتی ہے۔ اسی طرح اللہ ان کو بھی بولتا ہے حفاظت میں رہو، چھپا کے رکھا ہے اللہ نے۔ ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ ان کو اللہ نے بولا آپ کو حفاظت میں رہنا ہے، کور میں رہنا ہے۔ اور نکاح کے وقت جب ماں باپ ان کا نکاح کا ٹائم ہوتا ہے ان بیٹیوں کا، پھر بولتے ہو آپ اپنی من مانی کرتے ہو، تجھے ادھر شادی کرنے، اس کی پسند دیکھے بنا آپ بولتے ہو اس کو چچی یہ خاندر کرن، چچی یہ نکاح کرن۔ ایسا نہیں ہے، پہلے بیٹی کا بھی سوچو کہ یہ پسند کرتی ہے اس لڑکے کو کہ نکاح کرنا چاہیے اس کو ادھر۔ پچھو پہ وچھن آج کل دیکھو نا پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیا کرتے وہ لڑکے ان بیٹیوں کے ساتھ، ہائے 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 کیسا ظلم ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ بے شرم انسان ہے وہ لوگ، بے شرم ہے وہ فیملی جو ایسا کرتی ان بیٹیوں کے ساتھ۔ شاید ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہم نے بھی کسی بیٹی سے جنم لیا ہے، جو ہماری ماں ہے وہ بھی پہلے کسی کی بیٹی تھی۔ ایسا مت کرو۔ پہلے یہ صرف ماں باپ کی غلطی ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ پہلے دیکھیں نا کہ فیملی کیسی ہے، فیملی کیسی اچھی ہے، بچہ خاندانی ہے، اس لڑکے میں وہ تربیت دی ہے اس کو ماں باپ نے، ویسی کوالٹیز ہے اس میں جو میری بیٹی کو یہ پالے گا، میری بیٹی کے بچوں کو یہ خوش رکھے گا، میری بیٹی کا مستقبل جو ہے نا وہ اچھا بنائے گا، اس کو خوش رکھ پائے گا، اس کو ہر مشکلات میں ساتھ دے گا۔ ویسا دیکھو نا، ایسے ہی مت دیکھو کہ آج کل کے ماں باپ جو وہ دیکھتے لڑکے والا امیر امس نے رائپی ہے والی دمو امس، ہائے ہائے یہ کس نے بولا ہے آپ کو؟ ہسٹری پڑھو، اسلامک ہسٹری، ہمارا دین کیا ہے، اتہاس پڑھو۔ اس لیے آج کل کے ہم بگڑ رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ پھر بیٹیاں واپس آتی ہے گھر، امن سے بچارین ستاوان دو چاکر کیے سے من کہ کیا ہوتا ہے ہمارے کشمیر میں۔ پہلے نہیں ہوتا تھا، اب ہو رہا ہے۔ یہ صرف ماں باپ کی ایک منفی سوچ ہے، غلط سوچ ہے کہ مجھے کور کرن یہ خاندر امس ات اصل یہ میلان۔ نو، ایسا مت سوچو۔ لڑکا دیکھو مین کیسا ہے، اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، اس کی یہ مت دیکھو، اس کی آپ دیکھو ہی از ایلیٹ، وہ امیر ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لڑکے کے اندر کیا ہے، کیا اس کے اندر کیا بھر رہا ہے وہ دیکھو۔ یہ بہت بڑی وہ ہے نا، وہ غلط سوچ ہے ہم لوگوں کی، ہم آج کل کے ماں باپ کی۔
कि जहाँ चाहे वहाँ शादी कर दे। अगर लड़की को पसंद आ रहा है कोई लड़का, हाँ पहले उनसे बात करो कि ये लड़का अच्छा है, इसमें क्या है, क्वालिटीज़ देखो उस लड़के की, फिर उधर निकाह करो। अगर माँ बाप ने अच्छी तरबियत की होगी ना अपनी बेटी की बचपन से ही, देन वो कभी गलत इंसान को चूज़ नहीं करेगी, वो कभी गलत इंसान को कभी नहीं चुनेगी। उसने उसमें अच्छा कुछ देखा होगा इसलिए। बाकी ये आप अपनी सोच बदले, ये ऐसी सोच मत रखे कि कोई खतर गैस अमीर लड़का। नो, इट्स योर नेगेटिव थिंकिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ। बाकी हम मिलते हैं अब नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।